ہوتی ہے، تو جس کے لیے مستحب ہوتی ہے تو پھر اس کی طرف سے وہ ادا ہو جاتی ہے، لیکن جس پر واجب ہوتی ہے پھر اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس عبادت کو کرنے جا رہے ہیں اس کی پہلے جانکاری کر لیں، اس کے بارے میں علم حاصل کر لیں۔ انسان لاکھوں روپے لگا کر حج پر تو چلا جاتا ہے، لیکن حج کے بارے میں وہ علم حاصل نہیں کرتا، حج کا طریقہ نہیں سیکھتا، پھر وہاں پر جا کر اس کو پریشانی پیش آتی ہے کہ 10-12 لاکھ لگا کر تو حج پر تو چلا جاتا ہے، لیکن اگر حج کے بارے میں علم حاصل نہ کیا، بندہ 2-2.5-3 لاکھ روپے لگا کر عمرے پر چلا جائے اور عمرے کا طریقہ بھی ہاتھ سے پڑھ کر نہ جائے تو پھر اس کی عبادت کے اندر خلل تو واقع ہوگا نا۔ تو پھر جو عبادت کرنی ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج کا قربانی کا سیزن چل رہا ہے تو آپ کو چاہیے جانور خریدنے سے پہلے آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں علم حاصل کریں، اپنے محلے کے امام صاحب عالم دین کے پاس جائیں، جا کر کے پوچھیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، یہ میرے کچھ ہے اور میں نے جانور خریدنا ہے، کون سا جانور خریدوں، گائے خریدنی ہے، اس کے اندر کتنے حصے دارے ہوں گے، اور پھر بکرا ذبح کرنا ہے، اس کے اندر کتنے حصے ہیں، پھر جب گوشت بنانا ہے اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، یہ سارے معاملات اس کو سیکھنے چاہیے تاکہ اس کی عبادت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے اور اس کو رب کی رضا حاصل ہو۔ حضرات عزیز وقار یہ نہیں کہ فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے سب سے خوبصورت جانور خرید کر لے آئے اور ذہن کے اندر یہ بات ہو اس محلے کے اندر سب سے بڑا جانور میرے پاس ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنی واہ کروانے کے لیے۔ حضرات عزیز وقار آج کی گفتگو کا عنوان جو ہے وہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ قربانی کے وجوب کی 6 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے جو انسان مسلمان ہے پھر اس کے اوپر اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں۔ دوسرا آزاد ہے، یہ پہلے کنسیپٹ تھا کہ پہلے دور کے اندر لوگ جو ہے وہ غلام ہوا کرتے تھے، آج کل تو سارے ہی آزاد ہے۔ آزاد ہونا، تیسرا بالغ ہونا، انسان کی عمر بلوغت تک پہنچ جائے، چوتھا عاقل ہونا، پانچواں مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہونا۔ عید کے 3 دنوں کے اندر 10، 11، 12 ذوالحجہ کو انسان اگر مسافر ہوگا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب مسافر کی کیا حد ہے، شریعت نے اس کی حد مقرر کی ہے کہ وہ اپنے وطن اصلی سے جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں سے وہ تقریباً 92 کلومیٹر آگے، 92 کلومیٹر کی مسافت سے زیادہ کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا اس نے اور وہ چلا گیا، یہ اس کے سفر کے اندر جو ہے وہ مسافر کہلائے گا۔ تو مسافر کے اوپر اور جس جگہ وہ جا رہا ہے وہاں پر اس کی رکنے کی مدت جو ہے وہ 15 دن سے کم ہے، اگر 15 دن سے زیادہ ہے تو پھر وہ اس کا وطن اقامت ہو گیا، پھر وہ وہاں پر مسافر نہ رہا، جہاں پر وہ پہنچ گیا وہ وہاں پر جا کر مسافر نہ رہا بلکہ مقیم ہو گیا، تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر عید کے 3 دنوں کے اندر انسان نے ایسی جگہ جانے کا ارادہ کیا ہے کہ جو 92 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے اور اس نے وہاں پر 15 دن سے کم رکنا ہے تو پھر اس بندے کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کے وجوب کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بندہ مقیم ہو، اپنے شہر کے اندر ہو، جس جگہ وہ رہتا ہے جو اس کا وطن اصلی ہے یا وطن اقامت ہے وہ وہاں پر ہو۔ اور چھٹی شرط ہے مالدار ہو، مالدار سے مراد صاحب نصاب ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت کی ہو، جو صاحب نصاب ہو۔ اب نصاب کیا ہے؟ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے کہ انسان کے پاس اگر 7.5 تولہ چاندی ہو، 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس نقدی ہو، یا ضروریات زندگی جو اس کی زندگی کے اندر روزمرہ کی چیزیں استعمال کے اندر ہے، اس کے علاوہ اتنا سامان ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔
پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایک فرق ہے زکوٰۃ کے نصاب کے اندر اور قربانی کے نصاب کے اندر۔ وہ فرق کیا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب بھی یہی ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کے نصاب پر 1 سال گزر جائے، یعنی اگر اس کے پاس 7.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کے اوپر اگر 1 سال گزر گیا ہے تو 1 سال کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن قربانی کے معاملات کے اندر ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے اندر اگر عید کے 3 دنوں کو 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو اگر وہ کسی بھی وقت صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یعنی کہ عید کے 3 دنوں کے اندر اگر اس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ اس کے اندر وہ پلاٹ بھی شامل ہے کہ جس کو آپ نے انویسٹمنٹ کی نیت سے، جس کو آپ نے اس نیت سے لے کر رکھا ہوا ہے کہ بعد میں جب مہنگا ہوگا تو اس کو فروخت کر دیا جائے گا، وہ بھی آپ کی زندگی کے استعمال کے علاوہ ہے۔ ذاتی گھر ہے وہ تو آپ کے استعمال کے اندر ہے، ذاتی گاڑی ہے وہ تو آپ کے استعمال کے اندر ہے۔ جو جو چیزیں آپ کی زندگی کے روزمرہ کے استعمال کے اندر ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر جو اضافی چیزیں ہیں، جو اضافی سامان ہے، ان کا حساب لگانا ہے۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے اور عید کے 3 دن ہے، 10، 11، 12، ان 3 دنوں کے اندر آپ کے پاس اتنی رقم ہے یا اتنا مال ہے یا اتنا سامان ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی، پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ ہمارے ہاں اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اکیلے والد صاحب کی طرف سے قربانی کر دی جاتی ہے تو سارے بیٹے اور سارے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے وہ قربانی ادا ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا حساب کرنا ہے۔ جو بالغ ہے، جو مسلمان ہے، کتنی شرطیں تھیں؟ 6 تھیں کہ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، اس کے علاوہ مقیم ہونا، مالدار ہونا، یہ ساری شرطیں تھیں نا، آزاد ہونا۔ اب گھر کے اندر جو جو بالغ ہے، اگرچہ مرد ہے یا عورت ہے، عورتوں کے پاس اکثر اور بیشتر زیورات ہوتے ہیں، تو پھر عورتوں کو بھی اپنا حساب لگانا ہے کہ ان کے پاس کتنا مال یا کتنا زیور ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ باپ کے اوپر لیدا، ماں کے اوپر لیدا، ہر ایک نے اپنا حساب کرنا ہے قربانی کے 3 دنوں کے اندر۔ جس کے پاس اگر اتنا مال ہو، وہ نصاب تک پہنچ جائے، پھر اس نے قربانی کرنی ہے۔ پھر چاہے وہ اجتماعی قربانی کے اندر حصہ ڈال دے، چاہے وہ جو ہے وہ اپنا الگ سے چھوٹا جانور بکرا خرید لے اور جو ہے وہ اس کی قربانی کر دے۔ حضرات ذی وقار ہمارے یہاں ہوتا ایسا ہے کہ اکیلے والد صاحب کی طرف سے قربانی کر دی جاتی ہے اور سارے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے جو ہے وہ قربانی ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنا حساب کرنا ہے، جس کے اوپر قربانی بنتی ہے اس نے قربانی کرنی ہے۔ تو گھر کے اندر جو جو بالغ ہے، اگرچہ کوئی بیٹا ہے، اگر وہ بالغ ہے، والد صاحب ہے، تو اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتے ہیں، والدہ ہے یا بیٹے کی بیوی ہے، تو اگر وہ بھی نصاب تک پہنچ جاتی ہے، تو گھر کے اندر جتنے فرد بالغ ہیں، جتنے صاحب نصاب ہے، اتنی قربانیاں کرنا ان کے اوپر واجب ہوگی۔ حضرات ذی وقار اگر سب کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے تو کسی ایک کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو قربانی سے پہلے قربانی کے مسائل سیکھ لینا یہ ضروری ہے۔ حضرات ذی وقار اب یہ پتہ چل گیا کہ کس کے اوپر قربانی واجب ہے، اب جب پتہ چل گیا، اب انسان جو ہے وہ جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے کہ جو جانور خرید رہے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے۔ فقہاء نے اس کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ حضرات ذی وقار سب سے پہلے تو کوشش کرے جو جانور خریدے وہ زیادہ خوبصورت ہو، موٹا تازہ ہو، طاقتور ہو، ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ رب کی بارگاہ کے اندر قربان کرنا ہے اور رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے 10 ذوالحجہ کے دن اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ عمل ہے
وہ کسی جانور کا اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے خون بہانا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر 10 ذوالحجہ کے نزدیک 10 ذوالحجہ کو اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار جب رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے تو انسان کو چاہیے کہ خوبصورت چیز جو اچھی ہو، جس کو دیکھ کر انسان کا دل چاہے کہ اس کو لینا چاہیے، اس کو خریدنی چاہیے، وہ جو ہے وہ رب کی بارگاہ کے اندر قربان کرنی چاہیے۔ حضرات ذی وقار تو جب جانور خریدنے کے لیے جائیں تو کوشش کی جائے کہ اس کے اندر بہت زیادہ عیب نہ ہو۔ اس کی وضاحت میں آگے چل کر کرتا چلتا ہوں کہ کتنا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، کتنا عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ جو چھوٹا جانور ہوتا ہے، بکرا یا بکری وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا جو عمر ہوتی ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 1 سال ہونی چاہیے، کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ 1 سال سے اگر کم ہوگا بکرا یا بکری تو اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی، لہٰذا بڑے اچھے طریقے سے دیکھ لینا چاہیے یہ، کیونکہ قربانی جو ہے وہ مخصوص جانور کو مخصوص اوقات کے اندر، مخصوص جانور کیا ہوتا ہے کہ یہی اگر بکرا کرنا ہے تو اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، وہ عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ مخصوص جانور کو مخصوص ایام کے اندر، مخصوص ایام کون سے ہیں؟ 10، 11، 12، ان مخصوص ایام کے اندر رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں قربان کیا جائے تو اس کو قربانی کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار تو بکرا یا بکری چھوٹا جانور اگر خریدنا ہے تو کم از کم اس کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر گائے بچڑا یا بھینسا وغیرہ خریدتا ہے تو اس کی عمر کم از کم جو ہے وہ 2 سال ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے کہ دودھا ہونا چاہیے، کم از کم 2 دانت والا دودھا ہونا چاہیے۔ لیکن دانت اگر نہ بھی ہو، اگر کسی نے گھر کے اندر پالا ہے اور پورا پکا یقین ہے کہ کم از کم اس کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہو گئی ہے، اگرچہ دانت اس کے نہ بھی آئے ہو لیکن یقین ہے کہ کم منڈی سے نہیں، کیونکہ بیپاری جو ہے وہ اپنا مال فروخت کرنے کے لیے بسا اوقات جو ہے وہ دھوکے بازی یا جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے، کوئی آپ کا اپنا ملازم ہے یا آپ کا اپنا جاننے والا ہے جو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ اس کی عمر 2 سال پوری ہے، پھر اگرچہ اگر اس کے دانت نہیں بھی نکلے پھر بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ عمر کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سال۔ جو بڑا جانور ہے، گائے، بچڑا یا بھینس یا بھینسا وغیرہ، ان کی عمر کم از کم 2 سال ہو تو پھر ان کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر اونٹ ہوتا ہے، اس کی عمر جو ہے وہ کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ جو اونٹ یا اونٹنی وغیرہ ہوتا ہے اس کی عمر جو ہے وہ کم از کم 5 سال ہوگی تو پھر اس جانور کی رب کی بارگاہ کے اندر قربانی دی جا سکتی ہے۔ حضرات ذی وقار خوبصورت جانور خریدنا ہے، ہر قسم کے عیب سے کوشش کی جائے کہ وہ عیب اس جانور کے اندر نہ ہو، طاقتور ہو، موٹا تازہ ہو۔ وہ جانور اگر رب کی بارگاہ کے اندر قربان کیا جائے گا تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ زیادہ افضل ہوگی۔ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ چھوٹا جانور بکرا یا بکری وغیرہ ہے، کم از کم 1 سال۔ گائے، بچڑا یا بھینس یا بھینسا وغیرہ ہے، کم از کم 2 سال۔ اونٹ ہو تو کم از کم اس کی 5 سال ہونی چاہیے۔ اب اگر کسی جانور کے اندر کوئی تھوڑا بہت عیب ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ جانور خریدنے جاتے ہیں، اب اگر اس کو منڈی کے اندر آپ جاتے ہیں جانور کو چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے ناک، دانت وغیرہ ناک دیکھ لیجئے۔ اگر سرے سے ناک کٹی ہوئی ہے تو پھر وہ اس کے اندر بڑا ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دانت دیکھ لیجئے، اب اگر دانت دیکھ لیجئے، کوئی ایک آدھا دانت ٹوٹا ہے پھر تو چل جائے گا، اگر سارے سلامت ہیں پھر تو افضل ہے نا۔ اگر اتنے دانت ٹوٹے ہیں کہ وہ جانور صحیح طریقے سے چارہ ہی نہیں چبا سکتا، اتنے زیادہ دانت ٹوٹے ہیں تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک آدھا 2 ٹوٹے ہیں لیکن وہ چارہ چبا لیتا ہے تو
تو پھر ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر سارے سلامت ہو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو افضل ہے، لیکن اگر اتنے زیادہ دانت ٹوٹے ہیں کہ وہ چارہ ہی نہیں چبا سکتا تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ زبان دیکھنی ہے اگر کٹی ہوئی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ آنکھ دیکھنی ہے، اگر اس کی آنکھ کے اندر کوئی شے لگی ہے جس کی وجہ سے آنکھ اس کی پھوٹ گئی ہے یا وہ اندھا جانور ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ کان دیکھنے ہیں، اگر کان اس کے پیدائشی نہیں ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ تہائی حصہ جو ہے اتنا اگر کٹا ہوا ہے اس سے تہائی حصے سے کم ہے تو پھر تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر اسی جانور کے سینگوں کو دیکھنا ہے، اگر سینگ اس کے سرے سے نہیں ہے، پیدائشی نہیں ہے پھر تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں اور جڑ سے ٹوٹے ہیں تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر جڑ سے سینگ ٹوٹا ہو پھر اس کا اثر دماغ پر پڑتا ہے تو پھر یہ اس کے اندر بڑا پایا جاتا ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ بسا اوقات جو ہے وہ خود کسی گائے وغیرہ یا بچڑے وغیرہ کے آپ نے دیکھا ہوگا سینگ کاٹ کر ریتی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ نرم اور اچھی گول شیپ بنا دی جاتی ہے، کیونکہ بسا اوقات بچڑے جو ہے وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور یہاں تک کہ انسانوں کو بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ اگر کسی نے سینگ کاٹ کر ریتی کے ساتھ گول کیے ہوئے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے کسی وجہ سے تو پھر اس کا اثر دماغ پر ہوگا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ حضرات عزیز وقار اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ اس کی دم اگر کٹی ہوئی ہے یا کسی بھی طریقے سے اس کی دم ٹوٹی ہوئی ہے، سرے سے ٹوٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے پاؤں دیکھ لیجیے، اگر دونوں پاؤں ٹھیک ہے تو پھر تو صحیح ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر وہ پاؤں سے لنگڑا ہے، اتنا لنگڑا ہے کہ وہ چل کر خود قربان نہ تک بھی نہیں جا سکتا تو ایسے جانور کی بھی جو ہے وہ قربانی جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ گاڑی سے اتارتے وقت اگر کسی جانور کی اندر کوئی عیب آ گیا، اتنا زیادہ ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی، اللہ نہ کرے ٹانگ وغیرہ جانور کی ٹوٹ گئی کہ اتنا وہ چل کر خود قربان تک نہیں جا سکتا تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں تھا، یعنی اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے ویسے ہی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا اس نے گھر کے اندر جیسے دیہاتوں کے اندر کئی غریب لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے ہاں بکری یا بکری کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ نیت کر لیتا ہے اس کی میں قربانی کروں گا، جب یہ بڑا ہوگا 1 سال کا ہو جائے گا اس کی میں قربانی کروں، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، وہ ویسے ہی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ اگر ایسا جانور ہے اس کے اندر اگر قربانی کے وقت کوئی عیب آ جاتا ہے، مثال کے طور پر گاڑی سے اتارتے وقت اس کی ٹانگ وغیرہ کے اندر ایسا عیب آ جاتا ہے کہ اب وہ چل کر قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا تو اس بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کرے جو صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن جو صاحب نصاب ہے آپ اس کو چاہیے کہ وہ اس کی قربانی نہ کرے۔ ویسے اس کو بے شک ذبح کرنا ہے یا کر دے، اگر فروخت کرنا چاہتا ہے فروخت بھی کر دے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کے 3 دنوں کے اندر وہ جو ہے نیا جانور خریدے، نیا جانور خرید کر اس جانور کی جو ہے وہ قربانی کرے۔ حضرات ذبح پاؤں کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس کے اندر اتنی زیادہ لنگڑا پن ہے کہ وہ چل کر خود قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا تو ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گائے ہے، بکری ہے، ان کے تھنوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو پھر اگر بہت زیادہ تھن خراب ہے، گائے کے تینوں تھن خراب ہے اور بکری کا 1 تھن ہی خراب ہے تو پھر یہ بھی ان کے اندر ایک بڑا عیب ہے، اس سے بھی قربانی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اتنا جانور لاغر ہے، خارش لگی ہوئی ہے، اتنا کمزور ہے وہ خود چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، یہ انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے، سارے سمجھدار ہے تو پھر اتنا کمزور ہے یا اتنا لاغر ہے، اتنی اس کے اندر جو ہے وہ عیب ہے کہ وہ خود چل کر قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار اس کے بعد جو ہے وہ جانوروں کی حصہ داری کا مسئلہ ہے، تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بکرا جو چھوٹا بکرا یا بکری وغیرہ
یا بھیڑ یا یہ جو چترے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر صرف ایک ہی حصہ ہوتا، صرف ایک ہی حصہ ہوتا. یہ نہیں کہ دو بھائی مل کر پیسے ملا کر ایک بکرا خرید کر لے آئے اور وہ سب دونوں کی طرف سے ادا ہو گئی ہے. یا گھر کے اندر والد صاحب ہیں وہ جا کر بکرا خرید کر لے آئے تو گھر کے سارے افراد سمجھے سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہوگا. بکرا اگر کسی پر ایک قربانی واجب ہے، اگر میں صاحب نصاب ہوں، میرے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو میں اگر بکرا خرید کر قربانی کروں گا تو فقط میرا وجوب ادا ہوگا، فقط میرا واجب ادا ہوگا. اگر میری بیوی پر ہے، اگر میرے بچوں پر ہے تو انہوں نے اپنا الگ سے حساب کرنا ہے. اگر بیوی پر قربانی واجب ہے تو صاحب نصاب ہے تو بیوی نے اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے. اگر بچے پر قربانی واجب ہے اس نے حساب کرنا ہے. اگر وہ بالغ ہے صاحب نصاب ہے تو اس نے اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے. یہ نہیں کہ ایک گھر والوں کی طرف سے بکرا دے دیا گیا تو پھر کیا ہوگا، کسی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی. دو بھائی مل کر ایک بکرا خرید کر لیا ہے. آج کل کے دور کے اندر بکروں کے ریٹ زیادہ ہے، گائے کے ریٹ کم ہے، تو دو بھائی مل کر ایک بکرا خرید کر لیا، دونوں پر قربانی واجب سی. کسی ایک کی طرف منسوب نہیں کیا، دونوں کی قربانی نہیں ہوئی. حضرات سی بکرا یا بکری، دمبا یا دمبی وغیرہ ان کے اندر فقط ایک ہی حصہ ہوگا. اور جو بڑا جانور ہے، گائے ہے یا اونٹ وغیرہ ہے، تو ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 7 حصے شامل ہوں گے. 7 حصے کم از کم ایک بندہ بھی اپنی طرف سے کر سکتا ہے، یا 5 بھی کر سکتے ہیں، یا 6 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 7 بندے کر سکتے ہیں. اگر گھر کے اندر 7 بندے ہیں، 7 پر قربانی واجب ہے تو سارے 7 کی طرف سے اگر ایک گائے یا ایک بچڑا رب کی بارگاہ کے اندر قربان کر دیا جائے تو ان 7 کی طرف سے جو ہے وہ قربانی ادا ہو جائے گی. اگر ان 7 کے اندر کوئی 8واں حصہ شامل کر لیا تو پھر کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی. چھوٹا جو جانور ہے، بکرا، دمبا یا دمبے وغیرہ، ایک حصہ ہوگا. گائے جو بڑا جانور ہے یا اونٹ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 7 حصے ہوں گے. کم از کم ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے. ایک بندہ بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے ساری گائے یا سارا اونٹ جو ہے وہ قربان کر سکتا ہے. تو اگر اس کے اندر کوئی 8واں حصہ شامل ہو جائے گا تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ہاں اگر کسی کے 2 بچے ہیں، اگر اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور 5 حصے ہیں گائے کے اندر، وہ جو ہے اپنے 2 حصے 2 بچوں کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو ایک گائے کے اندر 5 حصے قربانی کے ہو گئے اور 2 کے اندر وہ اگر عقیقے کی نیت کر لیتا ہے تو اس طرح قربانی بھی ہو جائے گی اور عقیقہ بھی ہو جائے گا. لیکن ایک حصے پر فقط عقیقے کی نیت کرنی ہوگی یا قربانی کی نیت کرنی ہوگی. اگر کوئی بکرا خریدتا ہے تو اس کے اوپر اگر قربانی کی بھی نیت کر لیتا ہے، عقیقے کی بھی نیت کر لیتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا. عقیقے کے لیے الگ سے جانور ہوگا کیونکہ اس میں بھی رب کی رضا اور قرب حاصل کرنا ہوتا ہے. اسی طرح گائے کے چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں، 5 حصے بن گئے، 2 حصے بچتے ہیں. وہ انسان پیسے دیتا ہے کہ میرے 2 بچے اور ان کی طرف سے میں عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ قربانی کے اندر جو 2 حصے اضافے ہیں، عقیقے کی نیت سے پیسے دے کر وہ جانور ذبح کر لیتا ہے تو اس کا تو عقیقہ ہو جائے گا. لیکن اگر ایک ہی حصہ ہے وہ قربانی کی بھی نیت کرتا ہے، عقیقے کی بھی نیت کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا. قربانی گائے کے اندر جو ہے وہ عقیقے کی نیت ہو سکتی ہے. حضرات عزیز وقار، یہ کچھ مسائل تھے کہ جن کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری تھا. بکرا جو ہے وہ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے بغیر علم کے جو ہے وہ عبادت وغیرہ کی جاتی ہے. سارے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکرا دے دیا جاتا ہے، سارے سمجھتے ہیں سب کی طرف سے ادا ہو گئی ہے. آنے والے جمعے کو بھی انشاءاللہ قربانی کے مسائل پر ہی گفتگو ہوگی کہ کس طرح جانور کو ذبح کرنا چاہیے، گوشت کی تقسیم وغیرہ کس طرح سے کرنی چاہیے. تو آج کے دن فقط یہی کہ دیکھ لیجئے کس کے اوپر قربانی واجب ہے. قربانی کے 3 دنوں کے اندر 10، 11، 12 ان 3 دنوں کے اندر جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. بالغ ہے، گھر کے اندر جو بالغ ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، عقل مند ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے
बराबर। आजकल जितने की 52.5 तोला चांदी मिलती है, नेट से आपको रेट पता चल जाएगा। इतना माल अगर उसके पास जरूरियाते जिंदगी के अलावा जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के अंदर चीजें होती है उसके अलावा उसके पास इतना माल होता है, कुर्बानी के 3 दिनों के अंदर, ज़कात के अंदर ऐसा होता है कि उसके ऊपर साल गुजरना शर्त होता है, साल के बाद उसके ऊपर ज़कात फर्ज होती है। लेकिन कुर्बानी के अंदर ऐसा नहीं। कुर्बानी के 3 दिनों के अंदर जो साहिब निसाब हुआ, जिसके पास इतनी रकम आ गई कि जो उसकी जरूरियात जिंदगी के अलावा 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाती है, तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब घर के अंदर जितने अफराद हैं सब ने अपना अपना हिसाब करना है, और जो साहिब निसाब है सब ने कोशिश करनी है कि वो कुर्बानी करे। मेरे नबी ने फरमाया कि 10 ज़ुल्हिज्जा के नज़दीक, 10 ज़ुल्हिज्जा को अल्लाह के नज़दीक जो सबसे पसंदीदा अमल है वो उसका कुर्ब हासिल करने के लिए जानवर को कुर्बान करना है। दुआ है मालिक कायनात जो हमने मसाइल समझे हैं, सुने हैं, इनको समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक और अहम मसला, चूँकि आज जब 26 जो है वो ज़िलक़ादा है और लोग आपस में ये गुफ्तगू करते हैं कि जैसे ही मेरे आका ने फरमाया कि जैसे ही ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आए, अगर कोई कुर्बानी करने की नीयत रखता है या कुर्बानी करने की नीयत नहीं रखता, वो अपने बाल और नाखून वगैरह जो है वो ज़ुल्हिज्जा के चांद नजर आने से पहले पहले तरशवा ले या काट ले। जैसे ही वो चांद नजर आ जाए तो फिर वो ईद वाले दिन कुर्बानी करने के बाद जो है वो अपने नाखून वगैरह तराशे और बाल वगैरह काटे। लोग ये समझते हैं कि ये जो बंदा कुर्बानी करता है उसके लिए जरूरी होता है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये गलत मसला है, मुस्तहब है। अगर कोई कुर्बानी करता है तो ये उसके लिए मुस्तहब है कि जैसे ही ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आए वो अपने बाल ना काटे, नाखून वगैरह जो है वो ना तराशे। जैसे ही वो कुर्बानी करे तो फिर इन अमाल को करे, अल्लाह ताला उसको ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। और जो गरीब है अगर वो ऐसा करेगा तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ताला उसको भी कुर्बानी करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। रात ज़िलक़ादा आज 26 है, 3 दिनों बाद तकरीबन चांद नजर आएगा। मुस्तहब यही है, मुस्तहब यही है कि आप अपने बाल वगैरह अभी काट लीजिए, नाखून वगैरह जो है वो अभी तराश लीजिए। जैसे ही चांद नजर आए उसके बाद ईद के बाद जो है वो अपने नाखून वगैरह काटिए और बगैर बाल वगैरह काटिए। दुआ है कि मालिक कायनात जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा बितौफीक